انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. چیز جیسا اللہ چاہتا ویسے بنتے چلے جاؤ. عزیزان گرامی، قرآن کے اندر آیت ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو بھی رسول خدا کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. یہ نہیں فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول خدا کی اطاعت کی. نہیں عزیزان گرامی، نہیں سمجھا پایا، بات نہیں پہنچا پایا. دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن کے اندر کہ جس نے میری اطاعت کر لی اس نے رسول کی اطاعت کر لی، بلکہ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول خدا کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ہے. دیکھیں، اگر اللہ یہ کہتا نا جس نے میری اطاعت کر لی اس نے رسول کی اطاعت کر لی، تو مفہوم یہ نکلتا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی میں اللہ کی اطاعت میں ہوں، رسول خدا کہتے ہیں نہیں اس طرح سے کرو. وہ کہتا نہیں میں اللہ کی اطاعت میں ہوں، اللہ کی اطاعت آپ کی اطاعت ہے. اللہ نے کہا نہیں، سلسلہ اس طرف سے چلے گا. جو رسول خدا کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی ہے. مجھ سے تمہارا ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے، رسول سے ہے. مستقیم رابطہ تمہارا رسول سے کا. رسول کی اطاعت کرو تو میری اطاعت کر لی ہے، میری مستقیماً اطاعت کی کوشش نہ کرنا. عزیزان گرامی، ہم وسیلے کے اسی لیے قائل ہیں. انسان کو یہ نہ کوشش کرے کہ میں اللہ سے رابطے میں ہوں. اللہ کہہ رہا نہیں، میرے حبیب کی اطاعت کرو، وہی میری اطاعت ہے. بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ چار مصرے اچانک ذہن میں آ رہے ہیں، پیش کر دیتا ہوں کہ عزم کیجئے راستہ مل جائے گا. عزم کیجئے، عزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو. عزم کیجئے راستہ مل جائے گا، اور سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا. مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے. مصطفیٰ سے نہیں، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے، 2 قدم چلیے خدا مل جائے گا. تو عزیزان گرامی، سلسلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مستقیماً خدا تک پہنچے اور کہے کہ پروردگارہ مجھے ایسا قبول کر لے. وہ چاہتا نہیں، ویسے بنو جیسا وہ چاہتا. شیطان نے کیا کہا تھا اللہ سے؟ اللہ نے کہا نا کہ آدم کے سامنے سجدہ کر لے. اس نے کہا کہ نہیں، یہ ایک سجدہ نہیں کروں گا، میں نے ہزاروں سجدے کیے ہیں، زمین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جہاں سجدہ نہ کیا ہو، اس سے زیادہ اور میں اب سجدے کروں گا، ایک سجدہ معاف کر دے. اللہ نے کہا نہیں، بس یہ ایک سجدہ کر لے، باقی سارے چھوڑ دے. مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، تجھے میری اطاعت کی ضرورت ہے. میری اطاعت اس سجدے کے اندر. عزیزان گرامی، اپنے آپ کو ویسا بنائیں، ویسا ڈھالیں جیسے پیغمبر نے بتایا. قرآن کی آیت ہے کہ سورہ مائدہ ہے، 5واں سورہ، 35ویں آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. عزیزان گرامی، اللہ اگر قرآن بھی دینا چاہتا بغیر وسیلے کے تو وہ کہتا جاؤ میں نے پہاڑوں پہ نازل کر دیا، جا کے پہاڑوں سے لے آؤ. میں نے حبیب کے ذریعے، اپنے حبیب کے ذریعے تمہیں قرآن عطا کیا، اپنے حبیب کے ذریعے قرآن عطا کیا، پہاڑوں پہ نہیں بھیجا، اپنے حبیب کے ذریعے دیا گیا. عزیزان گرامی، اگر اللہ سبحانہ وتعالی نزول فیض کے لیے، میری زبان بالکل سادہ اور آسان ہوتی ہے، تھوڑے سے الفاظ مشکل ہیں، اس کو آسان کر دوں گا. اگر اللہ سبحانہ وتعالی کو نزول فیض کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، اگر اللہ فیض بھیجنے کے لیے، اگر اللہ سبحانہ وتعالی فیض جو بھیجتا ہے، نازل کرتا ہے، اس کے لیے وسیلہ قرار دیتا ہے، تو اگر ہماری طرف سے کوئی چیز جا رہی ہو تو اس میں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. عزیزان گرامی، اللہ جو چیزیں عطا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے فیض کے ذریعے دوں گا. فیض بھی دوں گا تو فیض کے ذریعے دوں گا، قرآن بھی دوں گا تو پیغمبر کے ذریعے، نعمتیں دوں گا تو پیغمبر کے ذریعے، جو کچھ دوں گا پیغمبر کے ذریعے. جب وہ کہہ رہا کہ میں وسیلے کے ذریعے بھیج رہا ہوں، تو اب اگر ہم یہاں سے کچھ بھیجیں، ہم نمازیں بھیجیں بغیر وسیلے کے قبول نہیں، ہم دعائیں بھیجیں بغیر وسیلے کے قبول نہیں، ہم روزے بھیجیں، عبادتیں بھیجیں. عزیزان گرامی، جب وہاں سے وسیلے کے ساتھ آتی ہیں تو یہاں سے وسیلے کے ساتھ جائیں گے. پیغمبر نے کہا کہ خبردار،
کسی اور وسیلے کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں نہ جانا، جو میں وسیلے بتاؤں بس انہی کے ذریعے جانا۔ توجہ توجہ توجہ۔ تو ہماری طرف سے بھی ہر چیز کے لیے وسیلہ ہونا چاہیے، بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہے، بغیر وسیلے کے کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اگر شیعہ ہوتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ مجمع کی توجہ ہوگی، مطلب کو پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم بت پرستوں کے پاس بھی جاؤ گے، مشرکوں کے پاس بھی جاؤ گے اور ان سے سوال کرو گے، اے ایمان والوں مشرکوں سے سوال کرو گے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہیں گے یہ بت خدا نہیں ہے، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ توجہ توجہ توجہ۔ بہت سے مسلمان یہی آیت سنا کے کہتے ہیں کہ اہل بیت کو مت مانو۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، اسی سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت کو مانو۔ ابھی میں نے آیت پیش کیا نا، 5واں سورہ ہے، 35ویں آیت ہے، وابتغوا الیہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو متقی بنو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ عزیزان گرامی، ہر انسان وسیلے کو مانتا ہے، مومن ہو تو وسیلے کو مانتا ہے، مشرک ہو تو وسیلے کو مانتا ہے، بس ایک فرق ہے، مشرک خود ساختہ وسیلوں کو مانتا ہے، مومن خدا ساختہ وسیلوں کو مانتا ہے۔ پہنچ گئی بات، پہنچ گئی۔ مشرک خود بناتا ہے، کہتا ہے اللہ سے کہ تو مان لے یہ میرا وسیلہ ہے، اور مومن کہتا ہے پروردگارہ جسے تو نے وسیلہ بنایا میں اسے مانتا ہوں۔ بچوں تم یہ یاد رکھو، مومنو تم یہ یاد رکھو، بعد خدا ان کو سمجھو، صبح ہو انہی کے نام سے ہو، شام آئے تو دعا کرو، آنکھوں میں ہو کاجل کی طرح، آنکھوں میں ہو کاجل کی طرح، پائے ہیں در کی نالے، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔